بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج سرجیکل ایکوپمنٹ اینڈ انسٹرومنٹیشن کی کلاس ہے ہماری آن لائن. تو آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹروڈکٹیو کلاس ہوگی سرجیکل ایکوپمنٹ پہ. ٹھیک ہے. کورس میں ہمارے پاس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے تھوڑی سی ہم ایسیپٹک ٹیکنیکس جو ہے وہ پڑھیں گے. ساتھ میں جو ہے آپریٹنگ روم اٹائر کیا ہے. ٹھیک ہے. گون گلوز وغیرہ یہ سب. ٹھیک ہے. اور سرجیکل ایکوپمنٹ جو آپریٹنگ روم میں یوز ہوتا ہے. ساتھ میں ڈفرینٹ انسٹرومنٹیشن. صحیح ہے. اس کی صرف کلاسیفیکیشن آج ہم کریں گے انسٹرومنٹ کی. اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل سے ہم آگے جا کے ہر ایک انسٹرومنٹ کو پڑھیں گے. صحیح ہے. چلو شروع کرتے ہیں. واٹ از اے سرجیکل انسٹرومنٹ؟ سرجیکل انسٹرومنٹ کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جسے ڈیزائن کرتا ہے تاکہ ہم سرجری یا ہم آپریشن میں اس کو یوز کر سکیں. یہ اس طریقے سے ڈیزائن ہوتا ہے کہ سرجری میں ان کے بڑے امپورٹنٹ فنکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انسٹرومنٹ کے بغیر آپ سرجری اچھی طریقے سے یا کمپلیٹ جو ہے سیٹسفائنگ سرجری نہیں کر سکتے اگر آپ کی سیٹ میں ایک بھی انسٹرومنٹ مس ہو. ٹھیک ہے. تو a surgical instrument is specially designed tool or device for performing specific actions of carrying out desired effects during a surgery or operation. ٹھیک ہے. تو انسٹرومنٹ ایک سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایک اسپیشلی ڈیزائن ٹول ہوتا ہے یا پھر ایک ڈیوائس ہوتا ہے جو کہ ایک خاص کام کے لیے اسپیسیفک کام ہوتے ہیں اس کے لیے یوز ہوتا ہے. جیسے کہ خاص کام کے لیے ہم فار کٹنگ کیا یوز کرتے ہیں؟ سیزر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. انسیجن کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ سرجیکل بلیڈ یا اسکالپل یوز کرتے ہیں. لینسنس بھی اسے کہتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ایک خاص کام کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں ڈیزائرڈ ایفیکٹ دے جو ہم چاہتے ہیں, جس طریقے سے سرجن چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ وہ جو ہے وہ ایفیکٹ ہمیں سرجری یا آپریشن میں دے سکے. سچ از ماڈیفائنگ بایولوجیکل ٹیشو اور ٹو پرووائڈ ایکسیس فار ویونگ ایٹ. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم ڈفرینٹ ٹیشو کو موڈیفائی کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے ایک سرجری کرنی ہے, ہم نے ایک سسٹ کو ریموو کرنا ہے تو انسیجن دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اس انسیجن دینے کے بعد ہم ڈفرینٹ انسٹرومنٹ سے اس سسٹ کو دوسرے جو ٹیشوز ہے اس سے ہم کیا کریں گے, ہم اسے الگ کریں گے, بعد میں اسے ریموو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا. اور ہم یہ ایکسس کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیسے ایکسس؟ فار ایگزامپل ایبڈومن میں ہمارا جو ہماری سرجری ہے تو ادھر تک ایکسس ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو سب سے پہلے اسکالپل یوز ہوگا, کوٹری یوز ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں سیزر آئیں گے, کلیمپس آئیں گے. تو یہ چیزیں یوز ہونے کے بعد ہم ایکسس لے سکتے ہیں. فار بیٹر ریٹریکٹر یوز ہوں گی. صحیح ہے. سم سرجیکل انسٹرومنٹ آر ڈیزائنڈ فار جنرل یوز ان سرجری. کچھ تو ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو کہ جنرل یوز میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب تقریباً ہر سرجری میں ان کی ضرورت ہے. وائل ادرز آر ڈیزائن فار اسپیسیفک پروسیجر اور سرجری. جبکہ بعض جو ہوتے ہیں وہ ایک خاص پروسیجر کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ نے اگر آئی میں کرنے تو آئی کے اپنے جو ہے انسٹرومنٹ ہے, آپ نے نیورو جو ہے ان کی اپنی انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کی یورولوجیکل ڈفرینٹ انسٹرومنٹس ہے. ٹھیک ہے. آرتھوپیڈکس کے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہے. اور پھر ہر ایک سرجری کے لیے ایک خاص انسٹرومنٹ ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا. کلاسیفیکیشن پہ آ جاتے ہیں تو کلاسیفیکیشن بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. عام سے لفظ ہے ریٹریکٹر, میکینیکل ڈائلیٹرز یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسپیکولاز یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. تو دیر آر سیورل کلاسز آف سرجیکل انسٹرومنٹ. اس میں کچھ ہے گریسپرس.
سچ از فورسپ. آپ اس کو ٹیشو گریس پر کیا کرتے ہیں, آپ ٹیشو مینیپولیشن کے لیے یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے انٹسٹائن میں ایک پارٹ کو جو ہے وہ ویو کرنا ہے, تو آپ نے اس کے اوپر والا حصہ کیا فورسپ سے پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے, یا گریس پر سے. مینیپولیشن کے لیے زیادہ تر یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کلیمس اینڈ اکلوڈرز فار بلڈ ویسل اینڈ ادر آرگنس, ٹھیک ہے. اچھا, کلیم ٹو ہولڈ ٹائٹلی ٹیشو, ٹھیک ہے. کلیم کیا چیز ہے, یہ ٹیشو کو ٹائٹلی ہولڈ کرتا ہے. ہم زیادہ تر بلڈ کلیمز, ٹیشو کلیمز, ٹاول کلیمز ہوتے ہیں, ڈریپس کلیمز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کلیم جو ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہم ٹو ہولڈ ٹائٹلی ٹیشو, ٹھیک ہے. یا پھر ڈفرینٹ ویسلز کو کیسے کرتے ہیں ہم, جب بھی ایک سرجری ہوتی ہے تو جو ویسلز ہے ان کو ہم اکلوڈ کرتے ہیں, اکلوڈ بند کر دیتے ہیں تاکہ بلیڈنگ نہ ہو کلیمز کے تھرو, ٹھیک ہے, اور اپنا جو کام ہے وہ سرجری میں جاری کرتے. ریٹریکٹرس. اچھا, ریٹریکٹر یوز ٹو اسپریڈ اوپن اسکن, ربس اینڈ ادر ٹیشو. ریٹریکٹر کیا چیز ہے, یہ ریٹریکٹ کرتے ہیں آپ کی جو مسکولر آرگن ہے یا آپ کے جو بونز ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریٹریکٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. خاص طور پر جب ایبڈومن میں ہم بہت زیادہ جو ہے ریٹریکٹر یوز کرتے ہیں, ڈوین ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ جو ریٹریکٹرز ہے یہ یوز کرتا ہے کہ ہمیں ویزیبلٹی اچھی ملے, ٹھیک ہے. کیا ویزیبلٹی ہمیں اچھی ملے, ویزیبلٹی نہیں ہوگی تو کام صحیح سے نہیں ہوگا. میکینیکل کٹرز, کیا میکینیکل کٹرز, اسکالپلز, لینسنٹس, ڈرل بیٹس, ریسپس, ٹروکرز, لائگیشر, ہارمونک اسکیلپل, رینجورز, ETC. یہ جو ڈفرینٹ میکینیکل کٹرز ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں. اسکالپل اینڈ لینسٹ ایک ہی چیز ہے, جو سرجیکل بلیڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ڈرل بیٹس جو ہے آپ لوگوں نے زیادہ تر ڈرلنگ, ٹھیک ہے, ڈرلنگ سے نکلا ہے, تو یہ ڈرلنگ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر بونز میں یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ریسپ جو ہے اہاش گرافٹنگ انسٹرومنٹ ہے. کیا ہے اہاش گرافٹنگ انسٹرومنٹ؟ اگر میں آپ کو مثال دوں, نو پختو کے منگا سوان ہوتا ہے چتا صبح سوائے, ٹھیک ہے, تو اس قسم کے یہ انسٹرومنٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ٹروکرز انڈوسکوپک یا منیمل انویسیو جو سرجریز ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں. اصل میں ٹروکر جو ہے یہ ایکسس دیتا ہے, ہمارے جو انڈوسکوپک انسٹرومنٹیشن ہے, مائکرو جو سیزرز ہو گئے, اسکالپل وغیرہ, ٹھیک ہے, کلیمس ہو گئے, وہ ہم تھرو ٹروکر جو ہے اس ڈیزائر ٹیشو تک یا ڈیزائر ایریا تک تھرو ٹروکرز پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. لائگیشر نام سے آپ کو پتہ چلے, لائگیچر میں یوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لائگیشن میں یوز ہوتے ہیں. اچھا, یہ ایک بائی پولر الیکٹرو سرجیکل ڈیوائس ہوتا ہے, ڈیزائن ٹو ہائی کرنٹ اینڈ ویری لو وولٹیج ٹو ٹیشو, ٹھیک ہے. اچھا, بائی پولر الیکٹرو سرجیکل ڈیوائس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لائگیشن. اس میں لائگیشن کرتے, کیا کرتے ہیں, لائگیشن کیا ہے, آپ نے ٹیشو جو ہے وہ اس میں ٹیشو کو پہنچے اور ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو لائگیشن کی ضرورت ہوگی نا تاکہ بلیڈنگ نہ ہو, تو یہ الیکٹرو سرجیکل جو ڈیوائس ہے یہ ہمیں اس میں یوز ہوتا ہے. پھر ان سب کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, صحیح ہے, ہر ایک کو آگے جا کے سارا کورس کی آپ لوگوں کا انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ اور اسٹیلائزیشن, ڈس انفیکشن اور انہی چیزوں پہ ہے, ٹھیک ہے, تقریباً اینڈ تک. اچھا, ابھی ہم صرف کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر نیکسٹ ہے ہارمونک اسکالپر. کیا ہارمونک اسکالپر؟ یہ بھی ایک سرجیکل انسٹرومنٹ یوز ٹو سیملٹینیسلی کٹ اینڈ کیٹرائز ٹیشو, ٹھیک ہے. یہ سیملٹینیسلی یہ ٹیشو کو کٹ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو کوٹرائز بھی کرتا ہے, اس کو لائگیٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے,
مطلب یہ دونوں کام، کٹنگ بھی کرتا ہے ساتھ میں، اور ساتھ میں جو ہے وہ بلیڈنگ کو بھی روکتا ہے. صحیح ہے. اچھا، رینجر، یہ جو ہے یہ رینجرز یوز ٹو اوپن اے ونڈو ان بون، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر بون یا نیورو سرجری یا آرتھوپیڈکس میں یوز ہوگا، اور ہم کو ایک خاص بون ایک بون کی ایک خاص جو پارٹ ہے اس میں سے ہم ایکسس لیتے ہیں تاکہ اندر تک اسے، خاص طور پر یا اسکل میں بھی یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برین کو ریموو کرنے کے لیے. تو یہ رینجور ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈائلیٹر اینڈ اسپیکولا. ویسے ڈائلیٹر اینڈ اسپیکولا ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. ڈائلیٹر ڈائلیٹ کرتا ہے فار ایکسس ٹو نیرو پیسج اور انسیجن. ہم ڈائلیشن کرتے، ہم آنکھ کو بھی ڈائلیٹ کرتے تاکہ اس کی اچھی ایگزامینیشن ہو کرے. ٹھیک ہے. ہم اندر جو ہے بھی ڈفرینٹ اوریفس کو ڈائلیٹ کرتے ہیں، لیکن اسپیکولا زیادہ تر یوز ہوتا ہے اوریفس اور کنال کے لیے. ٹھیک ہے. اسپیکولا زیادہ تر جو ہے وہ ڈائلیٹ کرے اوریفسز اینڈ کلا جو ہے کنال. ٹھیک ہے. جیسے کہ سرویکل اوریفس کو ہم ڈائلیٹ کرتے ہیں تو وہ اسپیکولا کے تھرو. ٹھیک ہے. اینس کو. ٹھیک ہے. تو یہ اسپیکولاز ہے. سکشن ٹپس اینڈ ٹیوبس. اچھا، فار ریموول آف باڈیلی فلوئڈس. کیا؟ فار ریموول آف باڈیلی فلوئڈس. دیکھو سکشن، آپ کو پتہ ہے سکشن ٹپس اینڈ ٹیوبس کیا کرتے ہیں. ہم جو ہے ایک سکشن کنٹینر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سکشن ٹیوبس ہوتے ہیں، ان کے ٹپس ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جب بھی سرجری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے نیچے، تو ہم اب کلیئر جو ہے ہم فیڈ کریں گے تو ہم کیا کریں گے، سکشن کریں گے. ٹھیک ہے. سیلنگ ڈیوائسز. آج کل جو ہے وہ سیلنگ ڈیوائسز سرجیکل اسٹیپلرز بھی ہے. ٹھیک ہے. جو کہ ڈائریکٹلی سیل کرتے ہیں. صحیح ہے. سوچرز وغیرہ، سوچر مٹیریل یہ بھی اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، irrigation and injection needles. Tips and tubes for introducing fluid. ٹھیک ہے. کیا؟ انجیکشن نیڈلز تو جانتے ہیں. اریگیشن کیا چیز؟ اریگیشن جیسے کہ کھیتوں میں کرتے ہیں نا اریگیشن، پانی دینا. ٹھیک ہے. تو اریگیشن جو ہے ہم کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم پہلے اریگیٹ کرتے ایک جگہ کو، پھر اسے سکشن ٹپس اینڈ ٹیوبز سکشن مشین کے تھرو وہ جگہ خالی کرتے ہیں تاکہ بلیڈنگ نہ ہو. ٹھیک ہے. پاور ڈیوائسز سچ ایز ڈرلز اینڈ ڈرماٹومس. ڈرلز سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈرماٹومس کیا چیز ہے؟ ڈرماٹومس بھی آرتھوپیڈک میں یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسکن پہ ہے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ادھر ہم سینس چیک کریں کہ یہ کتنا سینسٹیو ہے، یہ فیل ہو رہا ہے کہ نہیں. اسکوپس اینڈ پروبس. اسکوپس اینڈ پروبس انکلوڈنگ فائبر آپٹک انڈوسکوپس اینڈ ٹیکٹائل پروبس. ٹھیک ہے. تو اسکوپس میں کیا ہے؟ فائبر آپٹک انڈوسکوپ ہے نا. آج کل جو ہے منیمل انویسیو سرجری کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے. جتنا کم آپ کی کمپلیکیشن ہو سرجری میں تو وہی لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو منیمل انویسیو سرجری میں تقریباً انڈوسکوپس جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے جو یورولوجیکل پروسیجرز ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر اینل پروسیجر میں اسکوپس یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایبڈومن میں آج کل تو جو ہے ان کا ہی زمانہ ہے. آگے جا کر جو ہے آپ لوگ جو روبوٹک سرجری بھی پڑھیں گے تو آسانیاں پیدا ہو رہی ہے. روبوٹک سرجری بھی ایک انشاء اللہ تعالیٰ کورس ہوگا بی ایس سرجیکل میں، اور پروپس. ٹھیک ہے. اور آخر میں ہے ڈفرینٹ کیریئرز اینڈ اپرائلز فار آپٹیکل، الیکٹرانک اینڈ میکینیکل ڈیوائسز. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کے ڈفرینٹ انسٹرومنٹ ہے یا ایکوپمنٹس ہے، یہ جو پہنچ رہی ہے تو ان کو پہنچانے کے لیے کوئی کیریئرز، اپلائرز یا ایسے آپٹیکل مینز ہوں گی جو کہ آپ کو یہ جو آپ کا انسٹرومنٹ ہے یہ اس ڈیزائر ایریا پر کیری کرے گا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس میں آتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. انشاء اللہ تعالیٰ یہ آپ لوگ پڑھیں. یہ بہت بیسک ہے، پھر ہم ڈیٹیل سے انشاء اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پڑھیں گے. اوکے.
اللہ حافظ.